اگر جماعت شروع ہے اور کوئی شخص باہر سے آتا ہے مسجد میں اور اب وہ پوری صف مکمل ہے مگر وہ اکیلا ہے دوسری صف میں، تو جو شریعت کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کاندھے پہ وہ تھپکی لگائے گا اور اس طرح وہ شخص جو ہے وہ پیچھے آ جائے گا۔ اب وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تھپکی لگانے والا ہے کیا یہ شریعت میں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور فرض کریں اگر اس نے کسی کو تھپ تھپایا تو جو اگلا نمازی نماز پڑھ رہا ہے اسے یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں، اس کے علم میں ہی نہیں کہ میں نے پیچھے دوسری صف میں اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو اگر وہ اس وقت میں اس کے خیالات بکھرے یا اس نے چہرہ پھیر دیا یا وہ گھبرا گیا تو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے نماز میں اس طرح کا جس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی نماز کا کیا ہوگا، اور یہ تھپ تھپانے کا جو شرعی اصول ہے اس پر بھی آپ رہنمائی دیجئے۔ علماء فقہا نے یہی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اکیلا شخص جو ہے پچھلے اگر صف میں آئے تو وہ کسی کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی اگر کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے آنے کا گمان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے، اس کے لیے یہ ایک فرض یا وجوبی حکم نہیں، اس کو چاہیے کہ یہ اگلے والے کسی بھی مسلمان بھائی کو اشارہ کرے۔ اشارہ سے مراد یہ ہوتا ہے جس سے اگر اسے مسئلہ معلوم ہے، اسے پتہ چل جائے، وہ نیت خود کر کے کہ میں اس کے اشارے سے نہیں بلکہ میں خود پیچھے ہٹ رہا ہوں، اور پچھلی صف میں وہ آ جائے اور یہ پھر اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، کندھے سے کندھا ملا کر۔ یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ضرور ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے، موجود ہے، لیکن ٹھیک۔ آج جہالت کی وجہ سے، لیکنگ آف نالج کی وجہ سے، اگر کہیں فتنے کا خطرہ ہے کہ اس کا نماز توڑ بیٹھے گا، یا اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، یا وہ خود اپنی نیت کر کے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ اس کے اشارے سے پیچھے ہٹے گا، اس کی نماز کے ٹوٹنے کے خطرے زیادہ ہیں، اور شخص پچھلی صف میں خود آ کر اکیلا نماز پڑھ لیتا، اگلے والے کو نہیں بلاتا، تو یہ بھی جائز اور درست ہے، کیونکہ لیکنگ آف نالج کی وجہ سے، یعنی نالج نہ ہونے کی وجہ سے، مسئلے کے علم نہ ہونے کی وجہ سے اکیلا نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ پھر آج کل جو کووڈ کے حالات ہیں، کووڈ کے سرکمسٹانسز ہیں، مسئلوں میں آپ ڈسٹینس رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو آج کل تو وہ مسئلہ ویسے ہی غائب ہو گیا، کیونکہ اس میں سارے صف کے لیے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے اگلی صف سے آپ نے بلانا تھا۔ آج اگر آپ نے اگلی صف سے کسی کو پیچھے بلا بھی لیا تب بھی وہ آپ کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھ پائے گا، بلکہ وہ آپ سے ڈسٹینس میں کھڑا ہوگا۔ تو جب ایسا ہے تو بالکل اگلی صف سے کسی کو پیچھے بلانے کی حاجت نہیں، آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور آپ جماعت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل شامل ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔